دوستو، ابرہہ کون تھا اور کیوں کعبے کو گرانا چاہتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادے کو کس طرح ناکام بنایا؟ یہی سب کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل پیش آیا۔ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بناؤں جو نہایت خوبصورت ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبے کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کے کوئی آدمی وہاں آیا اور پخانہ کر کے بھاگ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجے میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکے پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب قبیلے نے مزاحمت کی تو ان کو مار دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو۔ خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر زمین پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ گفتگو کے دوران میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبے کی نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبے کے دروازے پر حاضر ہوئے اور دعائیں مانگنے لگے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنے لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکدم اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو غول نظر آئی۔ ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو یکدم لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے سے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ اس کے بعد ایک ایک عضو کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور مر گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔